کے لائی نمبر 1 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 5-6 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پس اگر آپ ان کو پائیں جنگ کے میدان میں، لڑائی پر، فَشَرِّدْ بِهِمْ، پس بھگا دے ان کی وجہ سے جو ان کے پیچھے ہیں، من خلفہم لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ، بہرحال اگر آپ کو خوف ہو کسی قوم سے، خیانتاً، کہ وہ خیانت کریں گے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو آپ پھینک دیں ان کی طرف ان کے وعدے کو، عَلَى سَوَاءٍ، برابری کے طریقے پر۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے خیانت کرنے والوں کو۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو کافر ہیں، سابقوا، کہ وہ بچ گئے ہیں، إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، بے شک وہ اللہ رب العزت کی ذات کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جب آپ کی کفار کے ساتھ جنگ ہو جائے، وہ میدان کے اندر اتر آئیں، تو فرمایا پھر ان کے ساتھ جنگ کرو، اور ایسی جنگ کرو کہ ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کرو، نرمی والا معاملہ بالکل نہ کرو۔ جب آپ نرمی والا معاملہ کرو گے تو اس کی طرف دیکھ کر دوسرے لوگ بھی پھر آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، فرمایا ان کو ایسی سزا دو، ان کے جو پیچھے ہیں وہ انہیں دیکھ کر ہی بھاگ جائیں، وہ آگے قدم اٹھانے کا اور آگے آنے کی جرت نہ کریں۔ اور فرمایا ان لوگوں کو نصیحت حاصل ہو جائے کہ جو بھی اسلام کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، فرمایا اگر آپ کو خوف ہو، آپ نے کسی قوم کے ساتھ وعدہ کیا ہے، جس طرح یہود نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا
فرمایا اگر خوف ہو کہ یہ لوگ وعدے کو توڑ دیں گے اور بعد کے اندر یہ وعدہ خلافی کریں گے اور کفار کے ساتھ مل جائیں گے، ہمارے خلاف ہو جائیں گے، تو فرمایا پھر آپ اس وعدے کو توڑ بھی سکتے ہیں، لیکن فرمایا شرط یہ ہے کہ پہلے آپ وعدے کو توڑیں، انہیں پیغام دیں کہ ہمارا اور آپ کا وعدہ بالکل ختم ہو چکا ہے، لہذا اب ہمارے اور درمیان، آپ کے اور ہمارے درمیان جو وعدہ تھا وہ نہیں رہا، اب کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا جب آپ پیغام دے دیں گے تو فرمایا پھر کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ پیغام نہیں دیتے، اسی طرح پر آپ کو خوف ہو اور آپ ان پر چڑھائی کر دیتے ہیں، فرمایا ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ رب العزت خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کفار تو خیانت کرے، مسلمان خیانت کرے، فرمایا یہ ہرگز گوارا نہیں ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت کے ذریعے سے یہ سمجھایا کہ آپ ایسا نہ کریں، اور کفار نے جو ایسا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال تک ہم آپس کے اندر جنگ نہیں کریں گے، لڑیں گے نہیں، لیکن کفار مکہ نے اس وعدے کو توڑ دیا۔ جب وعدے کو توڑا پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کر دیا کہ اب آپ نے وعدے کو توڑا ہے تو لہذا آپ کو اس کی سزا دی جائے گی۔ پھر انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس وعدے کو دوبارہ برقرار رکھا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب پہلے آپ نے بد خلافی کی ہے، وعدے کو توڑا ہے، تو لہذا اب اس کے برقرار نہیں رکھا جائے گا۔ پھر جس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے مکہ کو فتح فرمایا۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ خلافت میں شام کے روم کے ساتھ جو تھی وہ معاہدہ ہوا تھا، اور ابھی معاہدے میں کچھ دن باقی تھے ختم ہونے میں، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوج کو مارچ کرنے کا حکم دیا کہ سرحدوں کے اوپر پہنچ جاؤ، جو ہی معاہدہ ختم ہو ان کے اوپر حملہ کر دو۔ تو حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں پتہ چلا تو وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر ان کے پیچھے دوڑے۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے ان کانوں سے سنا ہے کہ وعدے کے وقت جو تمہاری پوزیشن ہو، جس فریق کی جو پوزیشن ہو، اس پوزیشن کو بھی نہیں بدل سکتے جب تک وعدہ ختم نہ ہو جائے، تو لہذا ایسا کرنا یہ وعدہ خلافی ہے۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا، مجاہدین کو، پھر وہ واپس آ گئے۔ پھر جب دوبارہ معاہدہ ختم ہوا تو پھر ان کے ساتھ جنگ کی گئی۔ تو یہاں بھی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو خوف ہو کسی قوم سے تو فرمایا آپ وعدہ توڑنا ہے یا وہ وعدہ توڑتے ہیں، فرمایا اعلان کر دیں، علل اعلان، تاکہ کل کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور پھر وعدے کو توڑ دیا ہے۔ آگے بڑے شاہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کہ نہ خیال کریں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ وہ بچ گئے ہیں۔ بدر کے اندر کچھ لوگ جنہوں نے شرکت کی تھی ان میں شکست ہوئی، لیکن کچھ قبائل ایسے تھے جنہوں نے شرکت نہیں کی تھی، جو دائیں بائیں تھے، اور اسی طرح جو دور دراز کی ریاستیں تھیں، کفار تھے، انہوں نے شرکت تو نہیں کی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی، صحابہ کرام نے مکہ کے اندر پہنچ کر مدینہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط ریاست قائم کی، اس کا اعلان کیا، تو جو دائیں بائیں والے قبیلے تھے اور دائیں بائیں والی ریاستیں تھیں ان کو ڈر محسوس ہوا اگر یہ مضبوط ہو گئے تو کل ہمارے خلاف یہ تلوار اٹھائیں گے۔ اب انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کس طرح ان کی اس طاقت کو توڑا جائے، تو اللہ رب نے یہ فرما دیا کہ اگر تم لوگ بدر میں شرکت نہیں کی، بدر میں نہیں شریک ہوئے، بچ گئے ہو اس وجہ سے، فرمایا ان اللہ لا یحب، فرمایا انہم لا یعجزون، تم اللہ کی ذات کو عاجز نہیں کر سکتے۔ فرمایا اللہ رب العزت کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے، وہ جب چاہے ان کو فتح دے سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ تمہارا یہ جو عزم ہے، یہ ارادہ ہے، یہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ جو بھی اسلام کے ساتھ ٹکر لے گا، مسلمانوں کے ساتھ ٹکر لے گا، فرمایا وہ پاش پاش ہو کر رہ جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلافت راشدہ کا جو زمانہ ہے، فرمایا اللہ رب نے بڑی فتوحات عطا فرمائی، اور پھر کیسر و کسریٰ کی جو طاقتیں تھیں، روم اور فارس جسے ایران، فرمایا ایسی سپر پاور طاقت پوری دنیا میں سپر پاور مانی جاتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے سپر پاور طاقتوں کو اسلام کے صحابہ اکرام کے ذریعے سے انہیں فتح کروایا، اور ساری جو طاقتیں تھیں ان کے قدموں کے نیچے ان کو ختم کر دیا۔ تو فرمایا جو بھی اسلام کے ساتھ ٹکر لے گا اللہ انہیں ختم کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان حقیقی مسلمانی کے اوپر آ جائے، مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا دعوے دار ہے اس کے اندر سچا ہو جائے، اس کے اندر حقیقت آ جائے۔ فرمایا پھر جب بھی مسلمان جس کے طرف بھی اس تلوار اٹھائے گا اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔